زمین لرزتی تھی جب یہ قوم چلتی تھی، آسمان رویا جب اس قوم پر عذاب اترا۔ یہ قوم عاد تھی جو انسان نہ تھی بلکہ فخر طاقت تھی۔ پہاڑ جیسے جسم، آسمان کو چھوتے محلات، چمکتا سونا، بہتی نہریں اور خدائی دعویٰ، یہ قوم عاد تھی۔ اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن جب اس قوم نے سرکشی کی حد پار کی تو صرف ایک ہوا آئی اور سب کچھ مٹی میں بدل دیا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 7 راتیں 8 دن اور صرف چیخیں۔ ناسا نے جسے ارم کہا، قرآن نے ہزاروں سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ شداد کا خاد زمین میں دفن۔ قوم نوح کے بعد اللہ نے سرزمین عرب میں ایک ایسی قوم پیدا کی جن کے جسم پہاڑوں جیسے، آواز گرجدار اور طاقت مثال تھی۔ یہ تھے قوم عاد، سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے، جنہوں نے جنوبی عرب کے صحرا الاحقاف میں ایک جنت آباد کی۔ یہ قوم ستونوں والے شہر ارم میں رہتی تھی۔ قرآن نے کہا، ارم ذات العماد، ایسی کوئی قوم نہ دیکھی گئی۔ یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں۔ 1984 میں ناسا کی سیٹلائٹ نے عمان کے صحرا میں کچھ ڈھانچے دریافت کیے جہاں پر پتھروں کے 30 ستون اور محلات کے ملبے ملے۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں ایک بادشاہ نے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام تھا شداد بن عاد۔ شداد نے جب آسمانی سے جنت کا سنا تو غرور میں بولا، میں ایسی ہی جنت زمین پر بنا کر دکھاؤں گا۔ 300 سال تک محنت ہوئی، نہریں بنی، محلات بنے، سونے سے دروازے، چاندی کی دیواریں، موتیوں کے فرش۔ لیکن جب شداد اس جنت میں قدم رکھنے گیا تو ایک آواز آئی، اے مغرور، رب کی جنت کو چیلنج کرنے چلا ہے۔ شداد اور اس کے ساتھیوں پر عذاب نازل ہوا اور وہ جنت سمیت زمین میں دفن کر دیے۔ قوم عاد میں اللہ نے نبی ہود کو بھیجا جو انہی کے قبیلے سے، حسین، بلند قامت اور نرم گو تھے۔ انہوں نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور وہی تمہارا رب ہے۔ جواب آیا، ہم پہاڑوں کو کاٹتے ہیں، طوفانوں کو موڑتے، ہم سے بڑا کون؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انا نے عقل کو دبا دیا اور عذاب کا وقت قریب آنے لگا۔ قحط آیا، پانی سوکھ گیا، نہریں بند، فصلیں برباد، قومیں پریشان ہوئی۔ مکہ بھی وفد بھیجا دعاؤں کے لیے۔ اللہ نے غفور رحیم ہے، دعائیں قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، سفید، سرمئی اور سیاہ۔ انہوں نے سیاہ بادل چنا کیونکہ وہ زیادہ برسانے والا تھا۔ وہ بارش نہیں، ہلاکت لے کر آیا۔ قرآن کہتا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ 7 راتیں 8 دن وہ ہوا چلی جو کسی انسان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ درخت اکھڑ گئے، محلات ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹوٹ گئے اور قوم عاد کا ہر فرد ہوا میں اڑ کر زمین پر پٹخا گیا۔ یہ صرف ہوا نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ حضرت ہود اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے اور باقی قوم ایک داستان بن گئی۔ جدید تحقیقات کی 1984 کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریت کے نیچے واقع ستونوں والا شہر پایا گیا جسے قرآن نے ارم ذات العماد کہا تھا۔ جدید ماہرین آثار قدیمہ نے اس قوم کو سپر بلڈر آف ارائبا کا لقب دیا۔ کچھ پرانی عمارتیں، کچھ پرانی عربی کتابوں میں نصف انسان نصف جن قوم بھی کہا گیا ہے۔ قوم عاد آج نہیں ہے، لیکن ان کی قبر صحرا کے ریت میں دفن ہے۔ شداد کی جنت مٹی کے نیچے، اور ان کی داستان آج بھی عبرت کے طور پر قرآن میں زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا قوم عاد کیسے ہلاک ہوئی، جو طاقت سے سب سے آگے تھے لیکن ایمان میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ رب العزت ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ان قوموں کے انجام سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔